اچھا، ایک بہت گہرا سوال ہے کہ اگر اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے جیسے ہم توکل کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور محنت کرنا چھوڑ دیں؟ آئیے روزی کمانے کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو چلے سیدھا اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے۔ اگر یہ بات طے ہے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے تو پھر یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری محنت، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں؟ اس سوال کا جواب کوشش اور توکل یعنی بھروسے کے درمیان جو ایک نازک سا توازن ہے اسے سمجھنے میں چھپا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس توازن کو کیسے قائم کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی باریک اور دلچسپ فرق ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں جو وسائل، جو اسباب موجود ہیں انہیں استعمال کرنا ایک قابل تعریف عمل ہے، لیکن اپنا سارا کا سارا یقین اور بھروسہ صرف انہی وسائل پر کر لینا یہ ایک قابل مذمت چیز ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ تو اصل بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ محنت تو کرنی ہے، وہ تو ایک حکم ہے، لیکن دل کا جو بھروسہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہی ہے جو رزق دیتا ہے۔ وہ چاہے تو ہماری کوششوں کے ذریعے دے، اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ سارا کھیل دل کے تعلق کا ہے۔ اور ہاں، اس معاملے میں کسی غلط فہمی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیاں تو خود محنت اور حلال روزی کمانے کی بہترین مثالیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے ایک اور دلچسپ بات نکلتی ہے۔ شاید یہ سن کر تھوڑی حیرانی ہو کہ اسلام میں دولت کمانا اگر صحیح نیت اور طریقے سے ہو تو اسے ایک بہت بڑی فضیلت مانا گیا ہے۔ کیوں؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، مال و دولت ایک شخص کو عزت اور وقار کی زندگی دیتی ہے۔ یہ انسان کو لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بناتی ہے۔ انسان خرچ کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ اور یہ جو اصول ہے یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں بہت ہی خوبصورتی سے ملتا ہے۔ یہ حدیث تو شاید سب نے سنی ہوگی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک پوری سوچ، ایک پورا فلسفہ رکھتا ہے۔ یہ ہمیں مالی طور پر خود مختار ہونے کی ترغیب دیتا ہے کہ دینے میں جو عزت ہے وہ لینے میں نہیں۔ اور ذرا اس حدیث کو دیکھیں، کتنی زبردست بات ہے۔ حلال دولت کو حکمت اور دانائی کے برابر رکھا گیا ہے۔ یعنی صرف دو ہی ایسی چیزیں ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے دولت دی اور وہ اسے صحیح راستے پر خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ ایک دفعہ کچھ غریب صحابہ بڑے فکر مند ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ تو ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، وہ صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہم یہ سب نہیں کر پاتے۔ انہیں روحانی طور پر پیچھے رہ جانے کا ڈر تھا۔ تو جب امیر صحابہ نے بھی وہ سارے کام شروع کر دیے جو غریبوں کو سکھائے گئے تھے، تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی یہ گہری یاد دہانی تھی کہ دولت خود اللہ کا ایک فضل، ایک آزمائش اور ایک موقع ہے جو وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اس دور کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آج کے اس پیچیدہ دور میں ہمارے لیے کیسے معنی رکھتی ہیں؟ اس پر بعد میں آنے والے علماء نے کمال کی رہنمائی کی ہے۔ جیسے کہ عظیم عالم سفیان الثوری، ان کا ایک قول ہے جو آج کے دور پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پچھلے زمانوں میں لوگ مال کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج کے دور میں مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو اسے دنیا کی مشکلات سے بچاتی ہے۔ اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ زمانے میں جو شخص ضرورت مند ہوگا، غریب ہوگا، بہت ممکن ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دین پر سمجھوتا کر بیٹھے۔ تو اس لحاظ سے مالی استحکام صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمانا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اس پر بھی بڑی عملی رہنمائی کرتے ہیں۔ عام طور پر روزگار کے 3 درجے بتائے جاتے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ہے تجارت کا، شاید اس لیے کہ اس میں رسک بھی ہے اور توکل بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد زراعت اور پھر ملازمت کا درجہ آتا ہے۔ لیکن دیکھیں، راستہ کوئی بھی چنیں، اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کریں اسے بہترین طریقے سے کریں، حکمت اور مہارت کے ساتھ۔
چاہے آپ کسی تجربہ کار استاد سے تجارت سیکھیں یا اگر آپ ملازم ہیں تو ایسی جگہ کام کریں جہاں آپ کی صلاحیتوں کی قدر ہو۔ مطلب یہ کہ اپنے وقت اور محنت کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کی پوری قیمت وصول کریں۔ تو آخر میں سارا خلاصہ کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر یہ نہیں کہ بس دولت جمع کرتے جاؤ، نہیں، بلکہ مقصد ہے ایک متوازن زندگی جہاں آپ دنیا کی بھلائی اس لیے حاصل کریں تاکہ وہ آپ کی آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن سکے۔ اور یہ پوری سوچ، یہ پورا فلسفہ قرآن کی اس ایک جامع دعا میں سما گیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔